بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وعملا وإيمانا ويقينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہم سب یہاں المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں جمع ہوئے ہیں، جس کا مقصد حج عمرے کی تربیت، تعلیم و تعلم ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو وقت اس ورکشاپ کے تعلق سے مقرر کیا گیا ہے وہ ہے عصر سے لے کر عشاء تک کا۔ بیچ میں 2 وقفے آئیں گے، ایک وقفہ 7:05 7:10 تک انشاءاللہ ہم اس کی جو پہلی نشست ہے اسے ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام ہے، اور پھر مغرب کی نماز ہے۔ دوسرا وقفہ مغرب کی نماز کا ہے، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر کنٹینیو انشاءاللہ اس سلسلے کو شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس سلسلے کا آغاز کریں، ایک بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں، اور وہ ہے سوالات کے تعلق سے۔ اگر کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال کرنا ہو تو وہ اپنے پاس اسے لکھ لے اور تحریری صورت میں ہمیں دے دیں۔ کوشش کریں گے کہ اگر وقت درکار ہوا تو اس حوالے سے انشاءاللہ اس کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ سوالات آپ سوال کے ساتھ آپ سوالات جمع کرا دیں، اور اس کے بعد اگر مثال کے طور پہ اگر وقت ہمیں نہیں ملتا تو پھر آپ اس پریزنٹیشن کے بعد عشاء کے نماز پر یہ پریزنٹیشن ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اگر تو مشائخ یہاں پر موجود ہوئے اور آپ حضرات میں سے اگر کوئی رک کر سوالات وغیرہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر آج نہ ہو سکا تو ایسی صورت میں پھر آپ ادارے سے بعد میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ادارے کے کسی بھی شیخ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا کسی بھی عالم دین سے آپ اس سوال کا جواب لے سکتے ہیں۔
ہماری جو یہ ورکشاپ ہے حج کے تعلق سے، وہ بنیادی اعتبار سے جن چیزوں پر مشتمل ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے پروجیکٹر پر ہے، اور یہ پوری ورکشاپ جو ہے وہ پریزنٹیشن کی صورت میں ہوگی. ساتھ ساتھ جو بھی ترتیب سے انشاءاللہ ہم ایک ایک مسئلے کو ڈسکس کریں گے، اور وہ پریزنٹیشن میں پروجیکٹر پر آپ کے سامنے ہوگا. اس حوالے سے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، صحیح ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ جو بھی معاملہ ہے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق سے اسے آپ کو سمجھا دیا جائے. لیکن اگر کہیں پر کوئی بھی ایسی چیز رہ جاتی ہے جو صحیح طور پہ آپ اسے نہ سمجھ سکیں تو اسے بھی آپ بعد میں سمجھ سکتے ہیں. ہماری پریزنٹیشن کا پہلا حصہ تعارف پر مشتمل ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے عمرے کے تعلق سے. ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عمرے کے تعلق سے بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ حج کے تعلق سے بات ہوگی، اور پھر مدینے کی زیارت کے تعلق سے. آخر میں کچھ متفرقات ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری بات ہوگی. تو یہ جو ہے یہ آج کی پریزنٹیشن کا خلاصہ ہے، عمرہ، حج، مدینے کی زیارت، اور پھر آخر میں جو دیگر متفرق مسائل ہیں اس حوالے سے. سب سے پہلے حج کی فضیلت کے تعلق سے ہم بات کریں گے. آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور اللہ رب العالمین نے جسے استطاعت عطا فرمائی ہے جسمانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے، اس پر اس کا ادا کرنا فرض اس کا ادا کرنا فرض ہے. جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں، مختلف فرامین میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک ان دونوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اسی طرح حج مبرور جو ہے اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر حج کی صرف یہی فضیلت اگر ہم سمجھ لیں تو یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر حج اللہ رب العالمین قبول فرما لے، حج مبرور کا مطلب ہے حج مقبول، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس کی جزا جنت ہے. یقیناً یہ آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اور پھر دنیا سے جانے کے بعد جب محشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے حساب و کتاب کا معاملہ فرمائے گا، تو پھر انجام کے اعتبار سے کچھ لوگوں کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے لیے جہنم کے فیصلے ہوں گے. لہذا ایک مومن کا جو ہدف ہے، ایم ہے، اس کا گول ہے، اس کی منزل ہے، وہ جنت ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا ہے. اور یقیناً اللہ جس سے راضی ہوگا اسی کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ حج جس کا اللہ قبول فرما لے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے حق میں جنت لکھ دیتا ہے، اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ یہ فرما رہے تھے کہ جس نے حج کیا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جس نے حج کیا اور دوران حج ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فحاشی اور گناہ کا ارتکاب نہ کیا، تو وہ اسی دن والی حالت میں، یعنی حج کے بعد وہ اسی دن والی حالت میں لوٹ جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. یعنی کہ جب انسان اس دنیا میں وجود لے کر آتا ہے تو جس طرح اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور دوران حج کسی بھی قسم کی فحاشی اور گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تو پھر وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ دنیا میں آیا تھا اور اس پر کوئی گناہ نہیں تھا.
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ مروی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر پھر کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، یعنی وہ حج جو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور ہو جائے۔ یہ بھی حج اور حج مبرور کی فضیلت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت ہے جس کا بڑا گہرا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، یعنی اس روایت میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ خاص خواتین کے تعلق سے ہے۔ سیدہ عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم تو جہاد کو اعمال میں سب سے افضل ترین عمل سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب سے افضل ترین عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ، کہ تمہارے لیے افضل ترین جہاد حج مبرور ہے۔ لہذا خواتین کو ایک اضافی فضیلت حاصل ہے کہ جو خاتون حج کرتی ہے گویا کہ اس نے حج بھی کیا اور گویا کہ اس نے جو جہاد کی فضیلت ہے اسے بھی حاصل کر لیا، کیونکہ خواتین کا جہاد حج مبرور ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، امام مسلم اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، سیدہ عائشہ ہی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ سال کے تمام دنوں میں جتنے بھی سال کے دن ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، جتنا اللہ رب العالمین عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ سال کے اندر سال کے ایام میں یوم عرفہ کی فضیلت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یوم عرفہ کی فضیلت صرف حجاج ہی کو حاصل ہوتی ہے کہ جو عرفہ کے دن عرفہ کے مقام پر وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم نے اسے اس انداز سے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین قریب ہوتا ہے، رب تعالی قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں پر ان حاجیوں کے ذریعے فخر فرماتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یقیناً یہ لوگ سوائے مغفرت کے، اللہ تیری رضا کے اور تیری جنت کے اور کچھ نہیں چاہتے۔ مقصد یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں اللہ انہیں اس دن عطا فرماتا ہے، اس دن عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حج کی فضیلت کے تعلق سے سنن نسائی اور ترمذی کی ایک اور روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پہ کرتے رہا کرو، پے در پہ کرتے رہا کرو۔ یہ میں یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ بعض لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک عمرہ کر لیا یا آپ نے ایک حج کر لیا تو آپ دوسرے عمرے پر کیوں جا رہے ہیں، آپ دوسرے حج پر کیوں جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے بہت ساری باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ پے در پہ کرتے رہا کرو، یعنی ایک حج کیا ایک عمرہ کیا اس کے بعد پھر دوبارہ اگر اللہ تمہیں توفیق دے استطاعت ہو تو دوسرا عمرہ بھی کرو دوسرا حج بھی کرو۔ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونا اور چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ جس طرح بھٹی ہوتی ہے آپ اس میں لوہا ڈالتے ہیں یا اس میں سونا اور چاندی ڈالتے ہیں، اور یہ بھٹی جو ہے وہ سونا اور چاندی اور لوہے کی میل کو الگ کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا حج عمرہ بار بار کرنے سے یہ ہوگا۔ دو فضیلتیں بیان کی گئیں، ایک فضیلت تو یہ بیان کی گئی کہ یہ جو فقیری ہے، محتاجی ہے، تنگ دستی ہے، اس سے ختم ہوتی ہے، اور یہ بڑی عظیم فضیلت ہے اور بڑی منفرد فضیلت ہے کہ حج عمرہ عمومی اعتبار سے اگر آپ ایک ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو عمرہ آج آسان نہیں ہے، اسی طرح حج بھی آج آسان نہیں ہے، اس کے لیے ایک ٹھیک ٹھاک مالی استطاعت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ بظاہراً تو آپ پیسے لگا رہے ہیں، آپ وسائل خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے فقر اور محتاجی ختم ہوتی ہے، کیونکہ فقر اور محتاجی ختم کرنے والی ذات کون سی ہے؟
اللہ کی ذات ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ختم فرماتا ہے ان اعمال کے ذریعے۔ لہذا آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں جو لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، ملحدین ہیں، وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ اس کے اندر جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے۔ در حقیقت یاد رکھیں کہ جو پیسہ بھی کسی بھی مد میں اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال ہو، وہ پیسہ کبھی نہ ختم ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے نتیجے کے اندر بڑھوتی ہی فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صدقہ مال کے اندر کمی نہیں کرتا بلکہ مال کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اسی کی قبیل سے یہ روایت بھی ہے، اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ، کہ حج مبرور کا ثواب جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی مبارک عمل ہے جس عمل کی توفیق اللہ رب العالمین نے آپ سب کو عطا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آگے چلیں، میں یہاں پر رک کر ایک بہت اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو بھی عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے یا حج کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے اسباب بروئے کار لاتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس میں اس کا کوئی کمال ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیسے سے حج اور عمرہ ہوتا ہے، محض پیسے سے حج اور عمرہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بے شمار دنیا کی دولت ہے اور دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو پوری دنیا گھومے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں حج عمرے کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ تو لہذا اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اس میں کمال نہیں ہے، حج عمرہ کرنے والے کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، محض اللہ کی توفیق ہے کہ اتنے لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین نے نظر رحمت فرمائی ہے اور آپ لوگوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ لہذا انسان کے اندر اس عمل کے ذریعے جو ہے بجائے اس کے کہ کبر پیدا ہو، بجائے اس کے کہ تکبر پیدا ہو کہ میرے پاس تو مال ہے اور اس مال کے ذریعے میں عمرہ بھی کر سکتا ہوں یا حج بھی کر سکتا ہوں، اس کے بجائے اس کے اندر مزید خلوص پیدا ہونا چاہیے، مزید تواضع پیدا ہونی چاہیے۔ کیونکہ ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں، اللہ کی توفیق سے کافی وقت ہم نے وہاں پر گزارا، ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ بظاہراً یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے یہاں پر پہنچ گئے، جس طرح ان کا رہن سہن ہے، جس طرح ان کی آمدن ہے یا معاملات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جس کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرمائے، اللہ رب العالمین اس کے لیے سب آسان فرما دیتا ہے۔ لہذا محض اللہ کی توفیق ہے۔ یہ موقع ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کے اندر خلوص پیدا کریں، کیونکہ کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر خلوص نہ ہو۔ اور خلوص کا مطلب کیا ہے؟ خلوص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نمبر ایک اس عمل کو جو وہ ادا کر رہا ہے محض اللہ کی توفیق سمجھے، اس پر اپنا کوئی کمال نہ سمجھے، صحیح ہے؟ اور عملی اعتبار سے بھی کوئی ایسا عمل، کوئی ایسے الفاظ، کوئی ایسا بیہیویئر جو ہے وہ نہ اپنائے کہ جس سے ایسا لگے کہ شاید اس پر اس کو کسی قسم کا کبر پیدا ہو رہا ہے، نہ حج کرنے سے پہلے، نہ حج کرنے کے دوران، نہ حج کرنے کے بعد۔ یہ محض اللہ کی توفیق ہے۔ اور دوسری چیز خلوص کے لیے یہ ہے کہ انسان کا مطمع نظر جو ہے، مقصد جو ہے، وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا کے ساتھ کوئی بھی دوسرا مقصد شامل ہو گیا دنیاوی اغراض کے اعتبار سے، تو پھر خلوص کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ ہو جاتی ہے جو اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ عمل کی قبولیت کے لیے جہاں اخلاص ضروری ہے وہاں دوسری بھی اہم ترین شرط ہے، اور جب تک وہ شرط پوری نہ ہو تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ پہلی شرط اخلاص کی ہے، اور دوسری جو شرط ہے وہ ہے متابعت اور موافقہ کی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا ہر عمل اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم پریزنٹیشن شروع کریں اور حج کے حوالے سے ہم بات چیت شروع کریں، میں شروع میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ جو کچھ اس حوالے سے اللہ کی توفیق سے ہم بیان کریں گے، ہم سنیں گے، ہم سمجھیں گے، ہمارا مطمع نظر کوئی مسلک نہیں ہے، صحیح ہے؟ کوئی خاص یعنی آپ سمجھ لیں کہ سوچ فکر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے صرف کتاب و سنت ہے کہ جو چیز اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے اسے ہم نے سامنے رکھا ہے، اور اسی کی روشنی میں آپ کی تربیت یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اور یہی آپ سے گزارش ہے کہ حج کے دوران ظاہر سی بات ہے انسان دنیا کے مختلف لوگوں سے ملتا ہے،
یہ واحد ایک ایسا موقع ہے کہ جس موقع پر انسان ہر نظریے رکھنے والے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور بہت سے مسائل وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہتے ہیں. لہذا آپ نے آپ کہہ لیں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے اور اس کے ساتھ چمٹ جانا ہے. آپ نے نہیں دیکھنا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، میجورٹی کس طرف ہے، اکثریت کیا ہے. نہیں، آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو، وہ عمل اگر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہے تو وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، بھلے ساری دنیا اس پر جمع ہو جائے. لہذا میں یہ کہوں گا آپ کو کہ بعض لوگ جو ہے وہ یقیناً جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جی ہم تو اس مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، لہذا ہمارے مسلک میں یہ ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جی ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک عمل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صریح فرمان ہے خذوا عنی مناسککم، کہ حج کے سارے مناسک، سارے کام مجھ سے حاصل کرو، مجھ سے لو. لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے وہی ہمارا مسلک ہے اور وہی ہمارا مسلک ہونا چاہیے. حج مبرور کے تعلق سے میں یہ عرض کر دوں کہ 4 باتیں جس حج کے اندر ہوں گی وہ حج مبرور ہے، اسے آپ سمجھ لیں. پہلی بات، جسے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے. نمبر 2، جو ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو، ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو. نمبر 3، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے. نمبر 4، جس کے بعد انسان اپنی پوری زندگی گناہوں سے اجتناب کرے، یعنی کہ اس کی زندگی میں چینج آنا چاہیے، تبدیلی آنا چاہیے. اگر وہ بظاہراً اہل علم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عمل کرتا ہے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا عمل دنیا کے اندر قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو وہ یہ دیکھے کہ اس عمل کے اثرات اس پر کیا ہیں. اگر تو اس عمل کے اثرات اس پر ہوتے ہیں اور اس عمل کے نتیجے میں اس کی زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے. یہ اس کی ظاہری علامات میں سے ہے. والعلم عند اللہ، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، لیکن کچھ ظاہری علامات ہوتی ہیں. اور پھر اس کی دوسری علامت اہل علم ذکر یہ کرتے ہیں کہ ایک عمل اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو انسان کو اللہ کی طرف سے دوسرے عمل کی توفیق میسر ہوتی ہے. تو لہذا اس کے ذریعے ہم اندازہ کر سکتے ہیں. نمبر 2 پر جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، جو ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو، یہاں سمجھ لیں جو ہر قسم کے گناہ سے پاک ہو، جو ہر قسم کے گناہ سے پاک ہو. جس طرح حدیث کے اندر ذکر ہے کہ جس فضیلت کے تعلق سے جب ہم حدیث ذکر کر رہے تھے اس میں یہ حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور دوران حج اس نے کسی قسم کا فحاشی کا ارتکاب نہ کیا اور کوئی گناہ نہ کیا. صحیح ہے؟ تو غلطی سے یہاں پر مراد جو ہے وہ گناہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ انسان حد الامکان کوشش کرے کہ کوئی ایسا عمل اس سے سرزد نہ ہو کہ جو غلطی کے ضمن میں آئے. حج کی تیاری کے تعلق سے ان باتوں کو سمجھ لیجئے کہ کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے تو اخلاص نیت، اپنی نیت کے اندر خلوص پیدا کر رہے ہیں. نمبر 2، گزشتہ تمام گناہوں سے توبہ. اس سے پہلے کہ آپ حج کے لیے روانہ ہوں، آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ علیحدگی اختیار کریں اور سارے گناہوں کی توبہ کریں خلوص دل کے ساتھ. اللہ رب العالمین، اس نیت کے ساتھ توبہ کریں، اللہ جو ہو گیا آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا، اور اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ 2 باتیں اس تعلق سے نہ ہو جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اسے دور کرنا ضروری ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی کا حق آپ پر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ غلطی ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے اور انسان رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف انابت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حق تلفی کو ختم کرے. حق تلفی جو ہے وہ کسی کی جان، مال، عزت کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے. اگر اس حق تلفی کا تعلق ادائیگی کے ساتھ ہے تو وہ اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ادائیگی نہ ہو جائے. یعنی کہ اگر کسی کا مال ہے جو ادا کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے
جس زیادتی کا جو ہے وہ بدل ہو سکتا ہے تو وہ کرنا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معافی تلافی ضروری ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو آپ کے پیچھے لوگوں کا دل آپ کے حوالے سے صاف ہونا چاہیے. لہذا گناہوں کے تعلق سے اس بات کو بھی ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے. نمبر 3، تمام قرضوں کی ادائیگی. تمام قرضوں کی ادائیگی کوشش کریں کہ جانے سے پہلے کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ کس زمین پر انسان کی موت لکھی ہے. سچی اور صاف بات یہ ہے انسان کو نہیں پتہ. آپ کو نہیں پتا کہ اتنا بڑا سفر ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنی آسانیوں کے باوجود مشکلات ہوتی ہیں اور زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. لہذا کوشش انسان کرے کہ تمام قرضوں کی ادائیگی جانے سے پہلے کر لے. نمبر 4، اس بات کا اطمینان کرنا کہ حج کے اخراجات حلال آمدنی سے ہیں. بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی. نبی اسلام کا فرمان ہے، ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، دور دراز کا سفر طے کرتا ہے اور عرفہ کے مقام پر پہنچتا ہے. اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بالکل سفر کی وجہ سے دھول اور مٹی کے اندر اٹا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی. اللہ کی طرف سے اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، جس مال سے تیری پرورش ہوئی ہے وہ مال حرام کا. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكَ، تو پھر تیری دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اس موقع پر جس موقع پر اللہ رب العالمین اس موقع پر سارے حجاج کی دعائیں اللہ سنتا ہے. اس موقع پر ایسے بد نصیب شخص کو لوٹا دیا جاتا ہے، اس کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے کہ جس کا کھانا پینا پہننا یا جس کی پرورش، جس کا مال حرام کا. لہذا یہ اطمینان کرنا ضروری ہے کہ حج کے اخراجات میں معمولی سی بھی حرام کی آمیزش نہ ہو. لہذا حلال آمدنی ہونا ضروری ہے. اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی تیاری. میڈیکل چیک اپ، ایک میڈیکل چیک اپ ہے اور ایک ذہنی اور جسمانی تیاری ہے، جس حوالے سے مزید باتیں انشاءاللہ آگے ہوں گی. حج کی تیاری کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ کن چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے، کن چیزوں کا علم آپ کو حاصل کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ان میں سر فہرست ہے حج و عمرے کے طریقے کار سے مکمل آگاہی. کتنے ایسے لوگ ہیں اتنا مبارک سفر کرتے ہیں، اتنے وسائل خرچ کرتے ہیں، اتنا وقت خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہیں اور ان کو حج و عمرے کے تعلق سے معلومات نہیں ہوتی. لہذا اس حوالے سے جتنی تیاری آپ کو کرنی ہو اور اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے، تو آپ سمجھیں کہ حج سے زیادہ ضروری یہ ہے. کیونکہ اگر آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں اور حج کے تعلق سے آپ کو نہیں پتا، عمرے کے تعلق سے، ہر معاملے کے تعلق سے آپ کے پاس شرعی علم ہونا ضروری ہے. قرآن و حدیث سے چند دعائیں عربی میں یاد کریں. قرآن و حدیث سے چند دعائیں عربی میں یاد کریں. کوشش کریں، آپ کے پاس ابھی وقت ہے جانے سے پہلے، اور حج میں تو ماشاءاللہ کافی وقت ہے. جس کی فلائٹ پہلے ہے اور حج سے پہلے اس کو وقت مل جاتا ہے، یہاں ملے یا وہاں پر ملے، کوشش کریں وہ عربی کے اندر خوب دعائیں یاد کریں. اس حوالے سے میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب جس حالت میں اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس حالت کے اندر انسان اپنی زبان میں دعائیں نہیں کر سکتا، ہاں، اور عربی زبان میں بھی اپنے الفاظ میں دعائیں نہیں کر سکتا. لہذا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خوب کثرت کے ساتھ اس حالت میں اللہ سے دعائیں کرو. اب بتائیں کہ جس کو کچھ دعائیں آتی ہی نہ ہوں وہ کیا اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے گا؟ یہ موقع آپ کو ملے گا، خوب نوافل کا موقع آپ کو ملے گا جس کے اندر خوب سجدے آئیں گے، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے موقع ایسے آئیں گے جہاں پر آپ کو عربی میں دعاؤں کی ضرورت ہوگی. لہذا جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ عربی میں دعائیں یاد کریں. نماز جنازے کا طریقہ اور اس کے اندر پڑھے جانے والی دعائیں، اس کا علم حاصل کریں، کیونکہ تقریباً ہر نماز میں آپ کو جنازہ ملے گا، مکہ میں بھی اور مدینہ کے اندر بھی، اور اس کا بڑا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کا جنازہ ادا کیا اس کو اللہ رب العالمین ایک قیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور قیرات کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قیرات سے مراد احد پہاڑ ہے. یہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ بڑا طویل پہاڑ ہے اور اتنا ثواب ہے اس ایک نماز کا
لہذا کوشش کریں نماز کے فوراً بعد جنازے کا اہتمام وہاں پر عمومی اعتبار سے ہوتا ہے، تقریباً ہر نماز میں جنازہ ہوتا ہے، لہذا ثواب ہی ثواب ہے یہ، اور اس حوالے سے ضروری ہے کہ آپ کو مکمل جنازے کا طریقہ آئے اور اس کی دعائیں یاد ہوں۔ صلاۃ السفر کے احکامات بھی آپ کے علم میں ہونے چاہیے، کیونکہ آپ سفر میں ہیں اور آپ کا یہ جو سفر ہے یہ شرعی اعتبار سے سفر ہے اور اس پر سفر کے احکامات لاگو ہوں گے، لہذا سفر کے اندر جو جمع بین الصلاتین ہے یا پھر نماز کے اندر جو قصر کے معاملات ہیں جو حج کے تعلق سے وہ انشاءاللہ بیان کر دیے جائیں گے، اور عمومی اعتبار سے بھی آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ زیارت قبور کے آداب اور دعائیں یہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے، کیونکہ جب مکہ کے اندر اگر آپ چاہیں تو معلّہ کی آپ زیارت کر سکتے ہیں، جنت المعلّہ جو قبرستان ہے مکہ کے اندر، اور مدینہ کے اندر بھی جن جگہوں کی زیارت کرنا مشروع ہے آپ کو بتایا جائے گا، ان کے اندر ایک بقیع الغرقد ہے جسے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع الغرقد قبرستان ہے جو بالکل مسجد نبی کے ساتھ ہی ہے، اور دوسرا احد مقبرہ احد ہے جو شہداء احد کا مقبرہ ہے احد کے پاس، لہذا آپ کو وہاں پہ وہاں یہ قبور کے آداب اور اس تعلق سے دعائیں بھی آنی چاہیے۔ مکے کے موسم کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اس سال اپنا جولائی اور اگست کے مہینے میں اس اعتبار سے حج جو ہے وہ اگست کے مہینے میں آ رہا ہے، اور اپنا جولائی سے چونکہ روانگی شروع ہو جائے گی، یہ ایک ٹیمپریچر ہے پورے سال کا، مکہ کا ٹیمپریچر ہے، یعنی کہ ایک ایوریج ٹیمپریچر کیا ہے، میکسیمم کیا ہے، منیمم کیا ہے، صحیح ہے، اور پھر عمومی اعتبار سے جو رین ڈیز ہوتے ہیں، بارش کے دن ہوتے ہیں، اس حوالے سے ایک اندازہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے تاکہ اسی حوالے سے آپ تیاری یہاں سے کر کے جائیں۔ اب دیکھیں کہ جو ایوریج ٹیمپریچر ہے جولائی اگست کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے، وہ 35 کے قریب ہے، میکسیمم جو ہے وہ 42 ہے اور منیمم جو ہے وہ 28-29 ہے، لہذا اس سے ایک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مکہ کا نارملی موسم پورے سال یہ ہوتا ہے۔ حقیقت اللہ رب العالمین کے پاس ہے کہ آگے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن ایک ایوریج آپ کے سامنے ہے، اور بارش مکہ کے اندر متوقع نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ مدینہ کا موسم اور آب و ہوا آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر ایوریج ٹیمپریچر جو ہے وہ 36-37 ہے، اور میکسیمم ٹیمپریچر 42-43 42-43 ہے، اور منیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ 28 سے 30 ہے، اور رین ڈیز اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے آپ اپنی تیاری کریں۔ سفر حج پر کیا لے کر جانا چاہیے؟ الحمدللہ ہماری جو پریزنٹیشن ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم شرعی معلومات اس کے اندر مہیا کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامی چیزیں ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ایک مکمل معلومات آپ کو مہیا کریں، کہ حج سے پہلے بھی، دوران حج بھی، اور حج کے بعد بھی، اور شرعی حوالے سے بھی، اور وہاں کے ماحول اور وہاں کی ضروریات کے حوالے سے بھی کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے، اسی تعلق سے حج سے پہلے آپ کو حج پر لے کر کیا جانا چاہیے اس حوالے سے چند آپ یہ کہنے سجیشن ہیں۔ جب آپ پیکنگ کر رہے ہوں تو اپنے ذہن میں رکھیے کہ سامان کم سے کم رکھیں، اضافی سامان آپ کو بوجھل کر دے گا اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ نمبر 2، ضروری سامان لازمی ساتھ رکھیے، جیسے ادویات وغیرہ۔ آپ کی نالج کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات آپ کے علم میں ہو کہ میڈیسن بہت مہنگی ہے وہاں پر، لہذا جو ضروری میڈیسن ہو وہ یہاں سے آپ لے جا سکتے ہیں۔ پیک ہو جانے والا اور ہلکا سامان اختیار کریں تاکہ آپ کو ایئرپورٹ پر نہ یہاں نہ وہاں کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ جو سامان آپ یہ کہہ لیں کہ ٹن پیک یا پیک ہوتا ہے، سیل پیک ہوتا ہے، اسے نارملی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کھلا سامان زیادہ تر امکان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو یہاں بھی پریشانی ہو سکتی ہے اور وہاں بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ قیمتی سامان جیسے زیور ہے یا لیپ ٹاپ وغیرہ ہے اسے ساتھ نہ رکھیں، یہ بہت مہنگا موبائل ہے، صحیح ہے، یہ سامان آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں، جو پہلے جا چکے ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ مکہ اور مدینہ یقیناً یہ دیار حرمین ہے، لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ وہاں پر بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، احتکاف اپنا مطاف تک میں چوریاں ہو جاتی ہیں، چاہے جائے کہ آپ کے ہوٹل کے اندر ہو، لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں تو مکہ اور مدینہ جا رہا ہوں اور وہاں پر تو کچھ نہیں ہوگا، لہذا جانے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوشش کریں کہ بہت زیادہ قیمتی سامان اپنے ساتھ لے کے نہ جائیں۔ تمام ضروری کاغذات پاسپورٹ، ٹکٹ وغیرہ سے سفر سے پہلے تیار رکھیں۔ تمام اہم کاغذات کی فوٹو کاپی کروائیں اور اس کے 2 سیٹ بنائیں، کم از کم
ایک گھر پر چھوڑ دیں اور دوسری کاپی اپنے گروپ میں سفر کرنے والے کسی ساتھی کے پاس رکھوا دیں. اللہ نہ کرے یہ ضروری کاغذات میں سے کوئی آپ کا جو کوئی کاغذ یا کاغذات جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو کم از کم آپ کے پاس اس کی کاپی ہونا ضروری ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سیٹ بنائیں جو یہاں گھر پر رکھیں, اور دوسرا سیٹ بنائیں جو اپنے گروپ ہی میں جو آپ کا کوئی ساتھی ہے آپ اس کے پاس اسے رکھوا دیں. اپنی اہم ادویات کو لازماً سامان میں رکھیں. کرنسی بھی ساتھ رکھیں, اگر سعودی ریال کی صورت میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. آرام دہ اور متوازی لباس کا انتخاب کریں, جیسے قمیص شلوار ہے یا سعودی جبہ ہے. خواتین بھی آرام دہ اور متوازی لباس لے کر جائیں. خواتین کے لیے برقع نہایت ضروری ہے اور سعودیہ میں خواتین کے لیے لازمی ہے. واللہ عالم, شاید آج اور ان دنوں کے اندر شاید کچھ اپنا اس حوالے سے جو ہے وہ یقیناً تبدیلیاں تو بہت زیادہ آئی ہیں, لیکن یہ حکومتی طور پہ ضروری ہو یا نہ ہو, شرعی اعتبار سے ضروری ہے, کیونکہ آپ ایک شرعی عمل ادا کرنے جا رہے ہیں. لہذا میں خاص طور پہ یہاں پر رک کر خواتین سے یہ ضرور کہوں گا, اللہ کے لیے نہ خود فتنے کا سبب بنے, نہ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا فتنے کا سبب بنے. بالخصوص اس وقت جب آپ دیار حرمین میں ہیں, مکہ اور مدینہ میں, جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے وہاں گناہوں کا وزر بھی بڑھ جاتا ہے. لہذا خوب اچھی طرح سمجھیں اس بات کو, اور خواتین پردے کا اہتمام کریں. ربڑ کے سول کے جو موزے ہیں وہ طواف اور سعی کے لیے نہایت موزوں ہیں, لیکن یہ موزے احرام میں پہننا جائز نہیں ہے, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ کیا ہے جی, وہ طواف ہے. اگر آپ اس کے لیے ایک ربڑ کے موزوں کی جوڑی لے لیتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں ان کو پنڈلیوں میں یا ایڑیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے لیے بہت سوٹیبل ہے. تو لہذا اگر یہ بھی آپ اپنے سامان میں ساتھ رکھیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گے. احرام کی چادریں ہیں, سفری بیلٹ ہے. یہ آپ کے سامنے کچھ چپلوں کی یا سینڈل کی تصویریں ہیں, تاکہ یہ اپنا یہ ایک بہت سی جو ایک کنفیوژن ہوتی ہے وہ کلیئر ہو جائے. یہ احرام کے لیے بالکل موزوں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا سمجھ لیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بس آپ کی ایڑی جو ہے یا ٹخنا جو ہے وہ ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی مثال کے طور پہ اس میں سے جو تیسرے نمبر پر ہے, اگر کوئی اس سے احتراز کرنا چاہے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی کسی کو دیکھے تو خواہ کسی پر اپنا کیا کہتے ہیں سختی کرنا یا اعتراض یا تنقید کرنا مناسب نہیں ہے. سیفٹی پن احرام کے لیے. ہوا والے سفری تکیے, یہ آپ کے کام آئیں گے, کیونکہ مزدلفہ کے اندر کوئی آپ نے ایک رات گزارنی ہے اور آپ خوب تھکے ہوئے ہوں گے. لہذا آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے انتخاب کریں, اور وہاں پر اپنا خیمے نہیں ہوتے, وہ آپ کو رات آپ سمجھیں کہ روڈ پر ہی اور کہیں نہ کہیں جگہ خود ڈھونڈ کر جو ہے وہ گزارنی پڑتی ہے. لہذا اس حوالے سے یہ سب چیزیں ہیں. 2 افراد کے لیے خیمہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو لے جائیں. کم وزن والا کمبل, چٹائی, یہ سب جو ہے بالخصوص مزدلفہ کے حوالے سے ہے, باقی تو ہر جگہ ہوٹل اور خیمہ آپ کو میسر ہوگا. فیس ماسک, یہ آپ بہت دیکھیں گے وہاں پر, اور اچھی بات ہے اگر آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن بس کوشش کریں, کوشش نہیں بلکہ خیال رکھیں اس بات کا کہ احرام میں اسے استعمال نہیں کر سکتے, احرام کی حالت میں اسے استعمال نہیں کر سکتے, الا یہ کہ اگر کوئی مجبور ہو تو پھر اس کے لیے اہل علم کسی بھی ایسی چیز کہ جس کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور آپ مجبور ہوں, مجبور کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ دم ادا کریں اور اس کے بعد اسے استعمال کریں. اسی طرح کلرڈ پیکنگ ٹیپس, ان کی ضرورت پڑے گی آپ کو. ایئر پلگز ہیں, اگر کوئی مثال کے طور پہ جس کو عادت ہے اس کو نیند نہیں آتی شور کے اندر, تو اس کے لیے یہ ضروری ایک چیزیں ہیں. اسی طرح آئی کورز ہیں, یہ سب چیزیں آپ لے جا سکتے ہیں اپنی سہولت کے اعتبار سے. چھتری ہے, سب چیزیں. اچھا, یہ چیزیں ان کا تعلق شرعی حوالے سے ہے. دعاؤں کی ایک کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے, حصن المسلم. اگر آپ چاہیں تو سینٹر سے اسے حاصل کر سکتے ہیں. اسی سال ہماری یہ کتاب شائع ہوئی ہے, اور حصن المسلم کے طبعات میں سے سب سے زیادہ آپ جسے کہہ لیں کہ جس پر کام ہوا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہی طبعہ ہے, اسے آپ حاصل کر سکتے ہیں. مل گئی آپ کو؟ صحیح. اسی طرح حج عمرے پر مبنی کتاب ہے, یہ بھی یقیناً آپ کو مل گئی ہوگی.
ایک چھوٹا MP3 پلیئر ہو جس میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت اور جید علماء کے لیکچرز دروس ہوں، یا پھر موبائل وغیرہ کے اندر ہو، تاکہ فارغ اوقات کے اندر اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہیں تو وہاں پر اس سے بہترین فارغ اوقات کے اندر کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو آپ اللہ کا ذکر کریں یا پھر آپ سنیں۔ اسی طرح ایک پاکٹ سائز کا قرآن مجید آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ بھی آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور ایک جائے نماز۔ آپ اپنے اگر اسمارٹ موبائل یوز کرتے ہیں تو اس پہ بھی قرآن مجید آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک فلیش لائٹ ہے، اس کی ضرورت بھی آپ کو پڑ سکتی ہے۔ سفری بیگ ہے، اس میں کوئی چھوٹا موٹا سامان آ جائے، کنکریاں سنبھالنے کے لیے ایک چھوٹا سا تھیلا ہے۔ اسی طرح طواف اور سعی کے چکر شمار کرنے کے لیے یہ ایک اپنا کیا کہتے ہیں، ایک یا جو ڈیجیٹل اپنا کیا کہتے ہیں وہ ہے، یا پھر اس کے علاوہ آپ وہ تسبیح دیکھ لیں چھوٹی، کیونکہ عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جب طواف کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ 3 چکر ہوئے ہیں یا 4 چکر ہوئے ہیں، اور اتنا رش ہوگا کہ ایک چکر بھی آپ کو بہت بھاری لگے گا۔ اگر ایک چکر کے بارے میں بھی آپ کو یہ کنفیوژن ہو گئی کہ 3 ہوئے یا 4 ہوئے، تو آپ جب سوچیں گے کہ یار 3 ہوئے تھے یا 4 ہوئے تھے، شک کے اندر آپ کم جو فگر ہے اس کو اپنائیں گے، نماز میں ہو یا پھر طواف میں ہو یا سعی کے اندر۔ سعی کے اندر تو ویسے امید ہے اشکال کم ہوتا ہے، لیکن طواف کے اندر یہ ہو جاتا ہے، لہذا اس کے لیے بھی ایک بہت فائدہ مند چیز ہے۔ مکہ مدینہ میں موبائل فون کی وجہ سے رابطے میں بہت آسانی رہتی ہے، خصوصاً اگر خواتین ساتھ ہوں۔ سعودی عرب میں 3 کمپنیاں ہیں موبائل اپنا کیا کہتے ہیں سم کی، ایک سوا ہے، زین ہے، موبائلی ہے۔ یہ کمپنیاں حج کے دنوں میں اچھے پیکیجز دیتی ہیں، پہلے معلومات کر کے جو پیکیج آپ کے لیے مناسب ہو اسی کمپنی کی سم استعمال کریں۔ ایئرپورٹ سے کچھ نہ خریدیں، بہرحال احتیاطاً۔ حج کے مہینے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے حج کے 4 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ حج کے مہینے ہیں۔ یہ 12 مہینے ہیں، ان کے اندر آخری جو 2 ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ صحیح، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 3 مہینے، آخری 3۔ یعنی کہ حج کے مہینے کس اعتبار سے ہیں؟ اس اعتبار سے آپ کو پتہ ہے پہلے وقت کے اندر لوگ پوری دنیا سے حج کے لیے آتے تھے، اور اس زمانے میں جو سواریاں چلتی تھیں بسا اوقات 1 مہینے پر مشتمل سفر ہوتا تھا، لہذا شریعت نے 4 مہینے حج کے رکھے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ آخری 3 ہیں، اور پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے یہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، حج کے جو ہیں۔ اس کے اندر اگر کوئی شخص بھی عمرہ کرتا ہے حج کی نیت سے، تو اس کا وہ عمرہ حج کا عمرہ شمار ہو سکتا ہے۔ یہ حج کے مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، حج کے مہینے، اور حج کے جو ایام ہیں وہ صرف ذوالحج کے مہینے میں ہیں، یعنی حج کے جو دن ہیں وہ صرف ذوالحج کے مہینے میں ہیں، اور یہ 6 دن ہیں۔ 8 ذوالحج یوم ترویہ کہلاتا ہے، 9 ذوالحج یوم عرفہ کہلاتا ہے، 10 ذوالحج یوم النحر قربانی کا دن کہلاتا ہے، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج یہ ایام تشریق ہیں۔ لہذا یہ سمجھ لیں کہ پورے سفر کے اندر جو حج کے ایام ہیں وہ 6 ایام ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، 13 ایام۔ مجھے نہیں پتہ آپ لوگ مختلف پیکیجز کے اعتبار سے یہاں پر موجود ہیں، کچھ جو ہے وہ پہلے یعنی جدہ مکہ جائیں گے، اور کچھ پہلے جو ہے وہ مدینہ جائیں گے، لہذا جو جس کا پیکیج ہو اس اعتبار سے یہاں پر معلومات مہیا کی گئی ہیں، اسے آپ ذہن نشین کر لیں۔ اگر آپ نے پہلے مکہ جانا ہے، آپ میں سے وہ لوگ کہ جن کی فلائٹ جدہ کی ہے اور انہوں نے پہلے مکہ جانا ہے اور بعد میں مدینہ جانا ہے، تو ان کے لیے احکامات یہ ہیں: احرام اپنے ساتھ رکھیں، میقات سے پہلے احرام پہن لیں، کیونکہ جدہ میقات کے بعد آتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر احرام پہن لوں گا۔ آپ جدہ اترنے سے پہلے آپ کا میقات آ چکا ہوگا، لہذا آپ نے جو احرام ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور میقات آنے سے پہلے احرام پہن لینا ہے۔ حج کی فلائٹس کے اندر عمومی طور پر میقات آنے سے پہلے جو ہے وہ اعلان ہو جاتا ہے، لہذا یہ ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میقات آنے سے پہلے آپ نے احرام پہننا ہے۔ لہذا روانگی سے پہلے چیک کر لیں کہ احرام آپ کے پاس ہے،
احرام کو اس سامان میں ہرگز نہ رکھیں جو آپ نے جمع کرانا ہو. ایسی بھی سوالات اور ایسی بھی غلطیاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ احرام ساتھ رکھتے ہیں, انہوں نے پہنا نہیں ہے, اور اسی کو لگیج میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. پھر فلائٹ کے اندر پریشان ہوتے ہیں کہ کریں تو کیا کریں. فلائٹ میں عمومی طور پر یہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی, لہذا اس کا آپ نے خاص طور پہ خیال کرنا ہے. بہتر ہوگا کہ گھر سے غسل کر کے احرام پہن کر آئیں تاکہ ایئرپورٹ یا جہاز میں کوئی پریشانی نہ ہو. احرام پہننا بھی اس کے لیے کہ جس کو پہننے کی عادت نہ ہو بس اوقات مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں, جہاز کے اندر جو ہے جو واش رومز ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہوتے, پرابلم ہوتی ہے. لہذا کوشش کریں کہ گھر سے ہی آپ غسل کا اہتمام کر کے احرام پہن لیں, اور اگر گھر سے نہیں پہننا تو ایئرپورٹ پر پہن لیں. شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ کو میقات سے پہلے احرام پہننا ہے, لیکن زیادہ بہتر اور سہولت جو ہے اسے اختیار کریں. دوران سفر آپ کو میقات کے بارے میں بتا دیا جائے گا اور وہیں سے آپ نیت کریں گے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلے مدینے جا رہا ہے تو اس کے لیے ہدایات ہیں, احرام نہ پہنیں اور عام لباس میں آپ مدینے روانہ ہو جائیں. آپ کو احرام کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, احرام ساتھ رکھنا کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کو بھی ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے پہننا ہی نہیں ہے. آپ لگیج بھی کرا سکتے ہیں اور آپ مدینے سے بھی خرید سکتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے مدینہ جانا ہے اور سامان کے اندر آپ کی وہ ہو جائے گا, مدینے کے اندر بھی آپ احرام خرید سکتے ہیں. مدینے سے آپ کی جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہوگی, جسے ابیار عری کہتے ہیں. جب آپ مدینے سے مکہ روانہ ہوں گے تو بیچ میں لازمی میقات آئے گی اور اب وہاں سے آپ نے نیت کرنی ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید ڈیٹیل آگے آ رہی ہے. اگر آپ پہلے عمرہ کر چکے ہوں اور پھر مدینہ آئے ہوں اور دوبارہ حج کے لیے مکہ جا رہے ہوں تو آپ کو اختیار ہے. یعنی کہ جو لوگ پہلے مکہ پہنچے انہوں نے عمرہ کر لیا اور اس کے بعد وہ مدینہ آئے, یعنی مدینہ آئے اور پھر مدینہ سے دوبارہ انہوں نے دوسرے عمرے کے لیے مکہ جانا ہے, تو ان کے لیے ہدایات ہیں. آپ عمرے کی نیت کر کے احرام باندھیں اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے جس نے حج سے پہلے مدینہ جانا ہے. حج سے پہلے جس نے مدینہ جانا ہے اور جو پہلا عمرہ کر چکا ہے, یعنی پہلے وہ مکہ آیا, اس نے عمرہ کر لیا اور پھر حج ہی سے پہلے وہ مدینہ چلا گیا, اب مدینے سے وہ واپس آ رہا ہے. آپ عمرے کی نیت کر کے احرام باندھیں, عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور پھر 8 ذوالحج کو حج کی نیت کر کے احرام پہن لیں. واضح ہے جی؟ مدینے سے حج کا ہی احرام باندھ دیں اور حج مکمل کرنے تک یا مکمل ہونے تک احرام میں رہیں. ایک دوسرا طریقہ بھی ہے, اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ جب مدینے سے روانہ ہوں گے مکہ کے لیے تو آپ حج کا احرام باندھ دیں, کیونکہ عمرہ آپ کر چکے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ نے عمرہ کیا ہو, چونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں جس کے اندر قربانی بھی ہے, جس میں عمرہ حج بھی ہوتا ہے, اگر آپ نے پہلا جو عمرہ ہے وہ آپ نے حج کی نیت سے کیا ہے تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مدینے سے ہی حج کا احرام باندھیں اور حج مکمل ہونے تک احرام میں رہیں. یعنی اب آپ کے سامنے خلاصہ ہے. اب آپ اوپر دیکھیں, اگر آپ پہلے مدینہ جا رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے, عمرے کا احرام ہے, پھر احرام ختم ہو جائے گا. یعنی جنہوں نے ڈائریکٹ مدینہ پہنچے وہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے عمرے کا احرام ہے, پھر ان کا احرام ختم ہو جائے گا اور پھر وہ 8 ذوالحج کو حج کا احرام باندھیں گے. حج اور عمرے کا جغرافیہ جو ہے وہ 2 اعتبار سے سمجھنا ہے آپ نے. ایک میقات کے اعتبار سے سمجھنا ہے اور دوسرا حرم مکہ کے اعتبار سے سمجھنا ہے. میقات کیا ہے؟ میقات سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں سے ایسے شخص کے لیے جو عمرہ یا حج کی نیت سے مکہ جا رہا ہو بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں. آسان سے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ بیت اللہ ہے وہ مکہ میں ہے, مکہ کے چاروں اطراف میں کچھ مخصوص مقامات ہیں. یعنی جو شخص بھی مکہ جانا چاہتا ہے وہ چاروں میں سے کسی نہ کسی لائن میں ضرور آتا ہے. وہ 5 جو بھی میقات ہیں ان میں سے کسی نہ کسی میقات سے ضرور گزرتا ہے. لہذا جو شخص بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے مکہ آنا چاہے, وہ میقات سے اگر حج یا عمرے کی نیت سے گزرنا چاہتا ہے تو بغیر احرام کے گزرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے اس کے. اگر کوئی شخص جو حج یا عمرے کی نیت سے مکہ جا رہا ہو اور بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے جان بوجھ کر یا بھول کر, تو اس کے پاس 2 آپشن ہیں, تیسرا کوئی نہیں. جس نے میقات کو بغیر احرام کے گزار دیا بشرطے کہ وہ حج یا عمرے کی نیت سے ہو, کیونکہ بسا اوقات کچھ لوگ ویسے ہی آتے جاتے ہیں, کچھ لوگ بزنس پوائنٹ آف ویو سے آتے جاتے ہیں,
ہاں ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ہم ان کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ ذکر کر رہے ہیں چونکہ اگر کوئی شخص عمرے یا حج کی نیت سے جاتا ہے اور میقات اس نے بغیر احرام کے گزار دیا تو اس کے بعد دو آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ واپس جائے اور میقات پر پہنچ کے دوبارہ احرام باندھ دے، ایسی حالت میں اس پر کوئی دم نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے. دوسرا آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ یعنی جہاں سے وہ میقات سے گزر گیا وہ جہاں پر ہے وہیں سے احرام باندھ لے اور فدیہ ادا کرے، جو کہ ایک جانور کی قربانی ہے جسے مکہ میں ذبح کیا جائے گا اور وہیں کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا، جسے آپ اپنے الفاظ میں دم کہتے ہیں. صحیح، یہ دو آپشن. یہ آپ کے سامنے ایک میپ ہے جس کے اندر آپ کو میقات کے حوالے سے بتایا گیا. یہ آپ دیکھیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، یہ مکہ ہے، صحیح ہے، یہ مدینہ ہے. آپ نے دیکھا کہ مکہ کے ان اطراف میں ایک اطراف میں تو کیا ہے، پانی ہے، اور بقیہ جس طرف ہے یہ سب جو ہے وہ میقات ہے. یہ ذوالحلیفہ کہلاتا ہے، مدینے کا جو میقات ہے، جو یقیناً آپ کے اس میں آئے گا. ہر وہ شخص جو مدینہ جاتا ہے اس کے لیے یہی میقات ہے. مدینہ سے آتے ہوئے یہ میقات آتی ہے. اس کا ایک نام ابیار علی ہے، مکہ کے شمال میں 410 کلومیٹر پر واقع ہے. یہ اس کی تصویر ہے آپ کے سامنے. باقی میقات وقت کی وجہ سے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، البتہ اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے، یلملم کے بارے میں، کیونکہ پاکستان سے بر صغیر سے جو بھی حجاج کرام جاتے ہیں ان کا جو اوپر فلائٹ میں جو میقات پڑتا ہے وہ یلملم ہے. یلملم جو ہے یہ بر صغیر، پاک و ہند اور یمن سے آتے ہوئے یہ میقات آتی ہے. اس کا ایک نام سعدیہ بھی ہے، مکہ کے جنوب میں 180 کلومیٹر پر واقع ہے. اور جو لوگ یہاں سے ڈائریکٹ جدہ جائیں گے تو جدہ پہنچنے سے پہلے وہ اسی میقات سے گزریں گے اور اسی میقات کی اناؤنسمنٹ ہوگی اور پھر وہ اس سے پہلے یا اس پر ہی حج کی نیت کریں گے اور عمرے کی نیت کریں گے. یہ اس کی سامنے تصویر ہے. باقی ایک میقات میں آپ کو اور بتا دوں، یہ جو میقات ہے جسے السیل الکبیر کہا جاتا ہے، قرن منازل بھی اسے کہا جاتا ہے، ریاض اور متحدہ عرب امارات سے آتے ہوئے یہ میقات پڑتی ہے. مکہ کے مشرق میں 50 کلومیٹر پر واقع ہے. اور آپ نے دیکھیں یہ اسی کے ساتھ السیل الکبیر کے ساتھ وادی محرم بھی لکھا ہوا ہے. یہ طائف کے اندر میقات ہے. بسا اوقات اس بات کو سمجھ لیں، آپ حج اور عمرے کے ویزے پر ہوں گے تو آپ کے لیے الاؤ نہیں ہے سعودی قانون کے حساب سے کہ آپ مکہ مدینے کے علاوہ کسی بھی شہر میں جائیں. جدہ تک تو الاؤ ہے لیکن اس کے علاوہ آپ سعودیہ کے کسی اور حصے میں نہیں جا سکتے. لیکن بس اوقات انسان جب مکہ پہنچتا ہے تو مکہ پہنچنے کے بعد اگر کوئی اضافی عمرہ کرنا چاہتا ہے، اضافی عمرہ اس نے ایک عمرہ کر لیا، 2 عمرہ کر لیا، اس نے اضافی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے قریب ترین میقات یہ طائف والا پڑتا ہے. یہ بات میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ آگے انشاءاللہ ہم مسجد عائشہ سے عمرے کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر سی بات کریں گے. تو اس بات کو سمجھنے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا شدید اختلافی معاملہ ہے. اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ طائف چلے جائیں اور وہاں سے پراپر میقات سے احرام باندھیں اور اس کے بعد آ جائیں. لیکن یہ رسکی معاملہ ہے، ممکن ہے کہ بیچ میں آپ کو روک لیا جائے اور واپس بھیج دیا جائے، اور ممکن ہے آپ وہاں پر پہنچ جائیں اور وہاں سے احرام پہن کر آ کے عمرہ کر لیں. یہ تو میقات کے تعلق سے ہے. جہاں تک حرم مکہ کے تعلق سے ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ حرم مکہ، مکہ شہر کے گرد ایسا مقدس علاقہ ہے جس کی حدود ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے متعین کی تھی، جسے ہم حدود حرم کہتے ہیں. یہ حدود ابراہیم علیہ السلام نے متعین فرمائی تھی. فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم بن اسد المخزومی رضی اللہ عنہ کو ان حدود کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے روانہ کیا. فتح مکہ کے بعد اللہ کے پیغمبر نے باقاعدہ ان کو دوبارہ بحال کیا. حرم مکہ میں کچھ اس کے تعلق سے حکم کیا ہے؟ حرم مکہ میں کچھ ایسے کام بھی حرام ہو جاتے ہیں جو دیگر علاقوں میں جائز ہوتے ہیں، یعنی حرم سے باہر جائز ہوتے ہیں، حرم کے اندر وہ حرام ہو جاتے ہیں. جیسے شکار کرنا، درخت کاٹنا، گری ہوئی چیز اٹھانا. اس چیز کو سمجھ لیں، گری ہوئی کوئی بھی چیز اٹھانا یا کسی بھی قسم کا جو درخت ہے اسے کاٹنا، اسی طرح شکار وغیرہ کرنا یا پھر وہاں پر پرندوں کو اڑانا، یہ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ سب چیزیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. سعودی حکومت نے حدود حرم کی پہچان کے لیے ان پر جو علامتیں مقرر کی ہیں وہ آپ کے سامنے اس پکچر کے اندر ہے. مکہ اور مدینہ
کی جو باہر حدود حرم ہیں تو اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس طرح جو ہے وہ علامتیں لگا دی گئی ہیں. حدود حرم کا علاقہ یعنی مکہ کی جو حدود حرم ہے اس کا علاقہ تقریباً 550 مربع کلومیٹر ہے، اس پر مشتمل ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، یہ مسجد حرام ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے یہ کیا ہے، یہ جو باؤنڈری ہے یہ حدود حرم کی ہے. یہ حرم مکہ ہے اور یہ مکہ شہر ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ دونوں میں کتنا فرق ہے. مکہ شہر کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ہرگز حدود حرم نہیں ہیں. بس اوقات کچھ لوگ جاتے ہیں وہ مکہ ہی کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو حدود حرم سمجھتے ہیں. لہٰذا سمجھ لیں مکہ شہر کی حدود الگ ہیں اور مسجد حرام کی حدود الگ ہیں. اور یہ منا ہے، یہاں پر مزدلفہ ہے، یہ عرفہ ہے اور یہ راستہ جدہ کی جانب ہے، یہ مدینہ کی جانب ہے. حرم مکہ انتہائی محترم اور مقدس مقام ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو خدا کے راستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والا عذاب کا مدح چکھائیں گے. حرم مکہ کی قیود و ضوابط کیا ہیں؟ اس کے درخت اور گھاس پھوس کو نہ کاٹا جائے، شکار نہ کیا جائے، چرند پرند کو ڈرانا یا بھگانا منع ہے، بھلے وہ مذاق میں ہو یا سنجیدہ ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. البتہ اگر کوئی موذی چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے، ہاں تو اس کا حکم الگ ہے. کسی گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائے، البتہ اس کے مالک تک پہنچانا اگر مقصود ہو تو اٹھا سکتا ہے. حدود حرم میں لڑائی جھگڑا بالکل منع ہے. انتہائی محتاط رویہ اس حوالے سے آپ نے اختیار کرنا ہے، کیونکہ ایک لمبا سفر ہے اور آپ گھر سے بھی دور ہوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ موسم میں اور ماحول کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے تو غصہ وہاں زیادہ آتا ہے. جو جا چکے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور جو نہیں جاتے وہ اس بات کو سمجھ لیں. لہذا سب سے اہم چیز جو ہے اس اعتبار سے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے. جس نے اپنے غصے پر اس آپ سمجھیں کہ سفر کے دوران کنٹرول کر لیا وہ کئی گناہوں سے بچ گیا. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. عجیب بڑے مناظر ہیں جو دیکھے گئے ہیں اور جو سنتے ہیں. لہذا اس کو سمجھ لیں کہ حدود حرم میں لڑائی جھگڑا بالکل منع ہے. یہ تمام قیود سب کے لیے ہیں، یعنی ان قیود کا تعلق احرام کے ساتھ نہیں ہے، یہ سمجھ لیں ہر ایک کے لیے ہے. جو بھی اس حدود میں پہنچ گیا اس کے لیے اس حدود کے ضوابط کا اور قیود کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک مواقیت کا نقشہ ہے، جو میقات ہے ان کا نقشہ آپ کے سامنے ہے. حج عمرے سے متعلق اب ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے حج کی اقسام ہیں اور اس کے بعد حج عمرہ خواتین کے لیے بنیادی کچھ اصول ہیں جنہیں ہم ذکر کر دیں. حج کی جو اقسام ہیں اس سے پہلے حج و عمرہ سے متعلق چند اصطلاحات ہیں، انہیں آپ سمجھ لیں. یہ اصطلاحات ایسی ہیں جن کا بڑا گہرا تعلق، یعنی آپ کا سفر تو 40 دن پر مشتمل ہے، جن میں سے آپ سمجھیں کہ کچھ لمحہ آپ کا جو ہے وہ عمرے کا ہے، باقی 6 دن آپ کے حج کے ہیں اور باقی دن آپ کے اضافی ہیں. لیکن یہ جو 6 دن ہیں یہی مقصد سفر ہے. لہذا اس کے لیے ان اصطلاحات کو سمجھنا، یاد رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. لہذا خوب اچھی طرح توجہ کریں اور سمجھ لیں. اس میں ایک اصطلاح ہے جسے رکن کہا جاتا ہے. رکن حج کا ایسا عمل ہے جس کے رہ جانے سے حج مکمل نہیں ہوتا اور اس کی تلافی بھی ممکن نہیں ہے. یعنی وہ جان بوجھ کر ہو، بھولے سے ہو، کسی عذر کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے اگر وہ رہ جائے تو اس کے رہ جانے کی وجہ سے پورا حج آپ کا ختم ہو جائے گا. یعنی حج کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اور اگر نفلی حج ہے تو وہ حج بھی ادا نہیں ہوگا اور اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. یعنی اس کے لیے دم وغیرہ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ وقوف عرفہ اور مزید ارکان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. دوسری اصطلاح ہے جسے واجب کی اصطلاح کہا جاتا ہے. واجب کیا ہے؟ حج کا ایسا عمل جو حج کا ضروری حصہ ہو، لازمی حصہ ہو، لیکن اس کے رہ جانے سے حج ادا ہو جاتا ہے اور اگر وہ رہ جائے تو اس پر ایک جانور کی قربانی دی جائے گی جسے آپ دم کہتے ہیں. جیسے مزدلفہ میں رات گزارنا یہ ضروری ہے، رات کا اکثر حصہ گزارنا، اگر یہ رہ جائے تو دم ہے. تیسری اصطلاح ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں.
ایسا عمل جس کا شوق دلایا گیا ہو، ترغیب دلائی گئی ہو، لیکن وہ حج کا ضروری حصہ نہ ہو، جیسے 8 ذو الحج کو منا جانا. جب آپ 8 کو منا روانہ ہوں گے، یہ نہ ارکان میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے. ہاں، چونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 8 کو روانہ ہوئے تھے اور آپ نے یہ امور انجام دیے تھے، لہذا یہ حج کے سنن میں سے ہے. لیکن میں یہ ذکر کر دوں کہ سنت سے میری مراد یہ نہیں، سنت سے مراد جو لوگ اپنا کیا کہتے ہیں دینی اصطلاحات وغیرہ نہیں جانتے، وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. رکن بھی سنت ہے، واجب بھی سنت ہے، لیکن یہ اصطلاح ہے، یہ ایک ٹرمنالوجی ہے، ایک ٹرم ہے جو ایک خاص میننگ میں استعمال ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں باقی چیزیں سنت نہیں ہیں. سنت کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس کے رہ جانے سے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی کفارہ نہیں ہوتا، اور اس کے رہ جانے سے عمل مکمل ہو جاتا ہے. ہاں، عمل کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے، عمل کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. باقی سب جو کچھ اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے، ارکان واجبات، وہ سب سنن میں شامل ہے. حج و عمرے سے متعلقہ مزید چند اصطلاحات یہ ہیں. فدیہ، فدیہ یہ 2 قسم کا ہے. حج کے کسی واجب کے رہ جانے پر ایک جانور قربان کرنا. حج کا اگر کوئی بھی واجب چھوٹ گیا تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ نے ایک دم اللہ کے راستے میں دینا ہے. وہ دم صرف مکہ کے اندر ذبح کیا جائے گا اور مکہ ہی میں فقراء مکہ میں تقسیم کیا جائے گا. آپ اپنے ملک میں یا مکہ سے باہر وہاں پر نہیں دے سکتے. اور دم سے مراد یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ دم سے مراد ایک خون ہے. اگر کسی کے ایک سے زیادہ واجبات جمع ہو گئے اور وہ سمجھے کہ وہ گائے یا اونٹ دے دے گا اور وہ سب ادا ہو جائیں گے، وہ سب ادا نہیں ہوں گے. دم سے مراد بکرا، بکری، بھیڑ، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن اگر کوئی اس سے بڑا جانور بھی دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن ایک واجب کے چھوٹنے پر ایک دم ہے. دوسری قسم جو فدیے کی ہے وہ ہے احرام میں جو منع کردہ امور ہیں. احرام کی حالت میں کچھ امور منع ہیں. اگر ان امور میں سے کسی کا ارتکاب کیا جائے تو پھر 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہوگا. یہاں تھوڑا سا فرق سمجھ لیں کہ پہلی صورت میں صرف دم ہے، اگر واجب چھوٹ جائے تو صرف دم ہے. یہ 3 آپشن نہیں ہے، صرف دم ہے واجب چھوٹنے پر. لیکن اگر احرام کے جو منع کردہ امور ہیں ان میں سے کسی کا ارتکاب ہو جائے تو 3 آپشن ہیں آپ کے پاس. پہلا آپشن کیا ہے؟ یا تو آپ 3 دن کے روزے رکھیں، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا پھر دم دیں. ان 3 میں سے آپ ایک کام کر کے اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں. ایک اصطلاح ہے ہدی. ہدی کہتے ہیں کہ جو آپ حاجی حضرات جو حج میں قربانی دیتے ہیں اسے ہدی کہا جاتا ہے. یہ اس کی اصطلاح ہے. یہ تو اصطلاحات کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں. اب حج کی اقسام کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہیں. پہلی قسم ہے حج تمتع، جو تقریباً میجورٹی کرتی ہے. تقریباً سارے وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں، حج کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں، وہ حج تمتع ہی ادا کرتے ہیں، کیونکہ موجودہ دور میں حج قارن واللہ اعلم ممکن نہیں ہے. حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا اور پھر حج کرنا. حج کے جو مہینے ذکر کیے گئے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، حج کی نیت سے ان میں عمرہ کرنا اور پھر حج کرنا. یعنی حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں ضروری ہیں، اور عمرہ جو ہے وہ حج کے مہینوں میں کرنا ضروری ہے. یہ حج کرنے والا متمتع کہلاتا ہے، اور متمتع پر ہدی ہے، قربانی ہے. عمرہ، حج اور حج کے اندر قربانی. دوسری قسم ہے قران کی. حج اور عمرہ ایک ساتھ ایک ہی احرام میں ادا کرنا. قران میں کیا ہوتا ہے؟ قران نے تھوڑا 2 اعتبار سے تھوڑا سا تمتع سے مختلف ہے. پہلا تو یہ ہے قران میں بھی حج و عمرہ دونوں ہوتے ہیں، لیکن قران کے اندر انسان جب عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھول سکتا. پھر وہ حج کے دنوں میں حج کی نیت کرتا ہے لیکن احرام ہی میں رہتا ہے. آپ تو عمرہ کرنے کے بعد جب جائیں گے تو احرام کھول لیں گے نا، ہاں، لیکن قران میں ایسا نہیں ہوتا. حج و عمرہ ایک ساتھ ایک ہی احرام میں ادا کرنا ہوتا ہے. یہ حج کرنے والا قارن کہلاتا ہے، اور قارن پر بھی ہدی ہے. ہدی کا مطلب یہ ہے کہ قارن کے لیے جب وہ میقات سے گزرے اس کے پاس جانور ہونا ضروری ہے، اس لیے دور حاضر میں نہیں ہو سکتا. اس زمانے کے اندر جو لوگ
اپنا حج قران کرنا چاہتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ قربانی کو سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے اپنی قربانی ساتھ لے کے گئے تھے, پورے سفر میں وہ قربانی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھی, لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حج قران کیا تھا. البتہ اللہ کے پیغمبر نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر آئندہ سال اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں حج تمتع کروں گا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو خواہش تھی, اس خواہش کو اور چاہت کو سامنے رکھتے ہوئے حج تمتع ہی حج کی سب سے افضل ترین قسم ہے. حج کی تیسری قسم حج افراد ہے, جس کے اندر عمرہ نہیں ہوتا, صرف حج ادا کیا جاتا ہے. اس میں حج کی نیت ہوتی ہے. یہ حج کرنے والا مفرد کہلاتا ہے, اور مفرد پر قربانی بھی نہیں ہے, ہدی نہیں ہے, صرف حج. حج عمرہ خواتین کے لیے چند باتیں ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر تشریف لائیں اور ان کے ایام شروع ہو گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حج کے تمام افعال انجام دو سوائے بیت اللہ کے طواف کے. لہذا خواتین اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر وہ یہاں سے روانہ ہوتی ہیں اور اس دوران اگر وہ ایام میں ہوتی ہیں یا پھر وہاں پہنچ کر راستے میں, یعنی عمرہ سے پہلے ان کا کیا ہو جاتا ہے, ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں خواتین عمرہ ادا نہیں کریں گی, کیونکہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے طواف سے منع کیا ہے. اس کے لیے طہارت شرط ہے نمبر 1, اور نمبر 2 جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے. اور اگر حج سے پہلے خواتین کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں تو پھر خواتین کیا کریں گی؟ خواتین بیت اللہ کا طواف کیے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گی. لیکن اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ آج جو ہے وہ سعی بھی نہیں کریں گی. اس وقت میں اور آج کے وقت میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس وقت جو صفا مروہ تھا وہ حدود حرم سے, یعنی مسجد کی حدود سے باہر تھا, لیکن آج صفا مروہ مسجد کی حدود میں شامل ہوگی. لہذا اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے ساتھ ساتھ سعی سے بھی اجتناب کریں گے, کیونکہ آگے انشاءاللہ جب حج کے طریقے پر ہم بات کریں گے تو یہ بات ذکر ہوگی کہ جب آپ یوم النحر والے دن جو آپ نے 4 بنیادی کام کرنے ہیں ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ طواف اور سعی ہے. تو خواتین اگر ایام میں ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتی. اس حوالے سے مزید ایک اضافی بات ہے خواتین کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ خواتین اگر اس دوران مانع حیض جو اپنا میڈیسن ہوتی ہیں اگر وہ استعمال کرنا چاہیں تو اس کے جواز کا فتویٰ ہے, بالکل وہ استعمال کر سکتی ہیں, اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے. البتہ اس حوالے سے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے, کوئی ڈیمیج نہ ہو ایسا, کیونکہ یقیناً آپ ایک فطری عمل ہے جس کو اگر آپ روکتے ہیں تو اس کے ایک سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے بھی یہ ڈاکٹر سے یہ مشورہ کر لینا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس حوالے سے کوئی پریشانی یا اللہ نہ کرے کوئی ضرر کی کیفیت لاگو نہ ہو. لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو اس حوالے سے ان گولیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم. آپ کا جو حج کا سفر ہے جب وہ شروع ہوگا تو اس تعلق سے جو روانگی کا آپ کا دن ہوگا یہاں سے, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے تمام اہم کاغذات کو دوبارہ چیک کریں, پاسپورٹ, ٹکٹ, پیسے, کریڈٹ کارڈ, ادویات کی لسٹ, مکہ مدینہ میں اپنے ہوٹل کے لیے پتے اور فون نمبر. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو روانگی سے پہلے آپ نے ایک چیک لسٹ بنانی ہے جن کے اندر یہ سب چیزیں کریں اور ان کو فائنل چیک کریں. دوسری چیز کیا ہے؟ بہتر ہوگا کہ ایک چیک لسٹ بنا لیں, ایئرپورٹ کے لیے جلدی نکلیں تاکہ پریشانی نہ ہو, سفر کی دعا پڑھیں, سفر کی دعا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والولد. لہذا اس دعا کو یاد کریں. یہ دعا موجود ہے آپ کی یقیناً حج کی کتاب میں بھی ہوگی اور حصن المسلم کے اندر بھی موجود ہوگی. انسان جب کسی بھی بڑے سفر پر روانہ ہو جو شرعی اصطلاح میں سفر ہو تو اس سفر پر روانہ ہونے کے لیے یہ مسنون دعا ہے, وہ حج عمرے کا ہو یا کسی اپنا ایک شہر سے کسی دوسرے شہر کا کوئی بھی بڑا سفر ہو, لہذا اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے, اس کا خیال کریں. اس کے بعد آپ جدہ میں
جب یہاں سے فلائٹ کے ذریعے آپ جدہ پہنچیں گے تو اس حوالے سے چند باتیں ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں. جدہ پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لیں فلائٹ کے اندر، اگر جنہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا جس طرح پہلے ذکر ہوا. پہلے امیگریشن سے کلیئرنس لیں، پھر بس کا انتظار کریں جو آپ کو مکہ لے جائے. یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے جو اب آپ کے سامنے موجود ہے. جدہ ایئرپورٹ پر آپ کے صبر کا پہلا امتحان ہوگا. یہاں سے آپ کا حج شروع ہو گیا. یقین جانیں یہ یہاں سے جو معاملات آپ کے آئیں گے، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا خواتین ہو، سب کو اس سے گزرنا ہے. لہذا اس حوالے سے یہ آپ نے کوئی بھی تکلیف اگر آپ کو آئے، کوئی پریشانی آئے، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی زبانوں کو استعمال کریں، تنقید کریں یا پھر اللہ نہ کرے کچھ کسی سے لڑائی جھگڑا کریں، اس سے کہیں بہتر ہے آپ اس کو حج کی تربیت کا حصہ سمجھ کر برداشت کریں. حج کی تربیت کا حصہ کہ آپ حج جو ہے یہ انسان کو نہ صرف یہ کہ انسان کی ایک عبادت اور عبادت کے پہلو سکھاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ڈسپلن اور انسان کی جو ہے نا اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے، جن میں سر فہرست ایک صبر کی